بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ سیریز کے چھٹے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ سروس انڈسٹری کے حوالے سے ہے کہ سروس سیکٹر میں جو کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں اور زکوٰۃ کس طرح سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی بلال احمد قاضی صاحب، جو ایک نامور شریعہ اسکالر ہیں اور زکوٰۃ کے مسائل پہ کافی عبور رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز سروس سیکٹر میں کام کرتی ہیں، فار ایگزامپل ہم ایک مثال لیتے ہیں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کی، تو اس کے اثاثے کیونکہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے، مطلب سافٹ ویئرز ہیں، سافٹ ویئر کے کوڈز ہیں، کاپی رائٹس ہیں، کچھ لائسنس ہیں، تو یہ کمپنیاں اچھا جب ان کو اپنا سافٹ ویئر بیچنا ہوتا ہے تو اس کی ایک کاپی کرتے ہیں اور اس کو جب CD میں بند کر کے بیچ دیتے ہیں، تو یہ کمپنیاں اپنی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں گی؟ دیکھیے، یہ سافٹ ویئرز انٹینجیبل جتنے ایسٹس ہیں، تو انٹینجیبل ایسٹس اس میں پہلی ایک تو بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ کیا یہ شرعی اعتبار سے ٹریڈیبل ہیں یا نہیں ہیں، ایک تو یہ بحث ہے۔ تو اس کے لیے تو اصول یہ ہے کہ اگر یہ انٹینجیبل ایسٹس رجسٹرڈ ہیں تو وہ مال ہیں شرعی اعتبار سے، اور رجسٹرڈ انٹینجیبل ایسٹ کین بی ٹریڈڈ اپون۔ رجسٹرڈ سے کیا؟ رجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹریڈ مارک ہے یا سافٹ ویئرز ہیں تو وہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایز این ایسٹ ریکگنائز کر لیا گیا ہے حکومتی اعتبار سے، اور یا ڈیزائنز ہیں کسی کمپنیز کے، جیسے مختلف اسٹیشنری کے کمپنیز ہیں، ان کے پینز کے ڈیزائنز ہیں یا موبائل فونز کے ڈیزائنز ہیں، تو ڈیزائنز بھی پیٹنٹ یا پیٹنٹس ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر رجسٹرڈ ہو جائیں تو وہ شرعی اعتبار سے مال ہیں، اور چونکہ سیل کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کا سبجیکٹ میٹر مال ہو، اس لیے پھر یہ ایسٹس ٹریڈ کیے جا سکتے ہیں۔ رہ گئی بات زکوٰۃ کی، تو اصول کیا ہے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر آتی ہے: سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ اور مال تجارت کو اکاؤنٹنٹس انوینٹری کہتے ہیں، اور چونکہ سافٹ ویئر ہاؤسز کے پاس کوئی ایسی انوینٹری نہیں ہوتی کہ جس کو بنائے اور پھر اس کو بیچے، پھر بنائے اور پھر بیچے، بلکہ وہ ایک سافٹ فارم میں چیز ہے جو انفائنائٹلی اویلیبل ہے اس کمپنی کے اعتبار سے، اور اس نے کسی سے کوئی چیز خریدی نہیں ہے کہ جس کے بعد اس کو بیچنے کی نیت ہو، کیونکہ انوینٹری تو وہ ہے جس کو خریدا گیا ہے اور پھر بیچنے کی نیت ہے، تب وہ مال تجارت ہے، تب مال قابل زکوٰۃ ہے۔ اس لیے سافٹ ویئرز جو بیچنے کے لیے ہی سافٹ ویئر کیوں نہ ہوں، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کو خریدا نہیں گیا۔ اور پری ریکوزٹ ہے کسی بھی ایسٹ کو جو کہ کیش نہ ہو اور گولڈ اور سلور نہ ہو، اس کے سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ہونے کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کو خریدا گیا ہو، بیچنے کی نیت ہو، وہ بیچنے کی نیت زکوٰۃ کی تاریخ تک برقرار ہو، اس لیے سافٹ ویئرز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اگر سافٹ ویئر اس صورت میں ہوگا، جیسے آج کل ہے نا مائکروسافٹ آفس ہے، تو ایک ری سیلر ہے پاکستان میں، اس نے مائکروسافٹ سے $200 کا خریدا اور لوکل مارکیٹ میں وہ $400 کا بیچ رہا ہے، تو یہ تو ایک صورت تھوڑی سی فرق نظر آتی ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر کوئی کسی نے خریدا ہے سافٹ ویئر، واقعتاً خریدا ہے، ڈیولپ نہیں کیا بلکہ سافٹ ویئر خریدا ہے، تو اور خریدنے کے بعد وہ اس کو بیچ رہا ہے، اور وہ سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جو مال بھی ہے، کیونکہ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب ہے اس چیز پہ زکوٰۃ ہے جس کا مال ہونا ریکگنائزڈ بائی شریعہ ہو، تو رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہے، مال بھی ہے، خریدا گیا ہے، بیچنے کی نیت ہے، تو پھر ساری شرائط پوری ہیں، پھر وہ قابل زکوٰۃ ہوگا۔ اس طرح سروس سیکٹر میں اور کمپنیز ہیں، بہت ساری کوریئر کمپنیز ہیں، اب ان کا بھی اثاثات صرف گاڑیاں ہیں، ملازمین ہیں، کچھ ان کے اکوپمنٹس ہیں، پرنٹرز ہیں، کوئی الگ سے کوئی خاص انوینٹری ان کے پاس نہیں ہے، تو وہی پھر میرے خیال میں وہی کیش کے اوپر ہی زکوٰۃ ہوگی یا ان کے پاس واقعی انوینٹری نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں انوینٹری شمار ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے جو کارٹنز ہیں وہ انہوں نے خریدے ہیں اور پھر آخر میں ضمناً انہوں نے سروس کے ضمن میں بیچ دیے ہیں، آگے بک گئے ہیں، اینولپس ہیں، کارٹنز ہیں، تو اس کو یہ لوگ انوینٹری کے طور پر اگر شمار کریں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو انوینٹری شمار کریں۔ اس کے علاوہ ان کی انوینٹری نہیں ہے، البتہ ان کے ریسیویبلز ہو سکتے ہیں، ان کا کیش ہو سکتا ہے، اور فکسڈ ایسٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کے ٹولز ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ جو لوگ یہ ایئر ٹکٹنگ یعنی ٹریول ایجنٹس ہیں، ان کے پاس بھی کبھی انہوں نے کچھ، ان کا بھی سسٹم تھوڑا سا عجیب سا ہے کہ یہ
مطلب ٹکٹس خرید لیتے ہیں، بلینک ٹکٹس خرید لیتے ہیں، یا ایک ایڈوانس دے دیتے ہیں کہ جی میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس سے میں اس کی مالیت کے ٹکٹ خرید کے بیچوں گا، تو ان کی بھی ایک انوینٹری کوئی فزیکل فارم میں نظر نہیں آتی ہمیں۔ جی بالکل، اور ایئر ٹکٹ کا خریدنا ویسے بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل زکوٰۃ ہو، کیونکہ وہ ایک یوٹیلیٹی پرچیز کیا ہے، آپ نے جہاز میں سفر کرنے کی یوٹیلیٹی کو پرچیز کیا ہے۔ اٹس مور دین لیز ٹرانزیکشن رادر دین سیل ٹرانزیکشن، اور یوٹیلیٹی پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، یوٹیلیٹی مال تجارت نہیں ہو سکتی، اس لیے ایئر ٹکٹس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو پیسہ میں نے اس ایئر لائن کے ایڈوانس اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے یا آئیٹا کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، ہاں، تو جو پیسہ ایڈوانس کی صورت میں کہ جی آپ میں اس میں سے ٹکٹ خریدتا جاؤں گا اور ٹکٹ کی قیمت جب یہ زیرو ہو جائے گا یا مجھے 15 دن کا کریڈٹ ہے، دو طرح کے سسٹم نظر آتے ہیں۔ تو جتنا پیسہ ابھی تک ٹکٹ خریدنے میں یوٹیلائز نہیں ہوا ہے اتنا پیسہ ریسیویبل ہے، اور وہ ریسیویبل کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن جتنے ٹکٹ بک گئے ہیں اس کا پیسہ ریسیویبل ہے، یعنی جتنے ٹکٹ میں نے ایئر لائن کے لیے بھیج دیے اپنے کلائنٹس کو، ان کا ایک پیسہ ریسیویبل ہے اور ایک کچھ میرا پیبل ہے ایئر لائن کے اوپر۔ ایئر لائن کے اوپر آپ کا، جی بالکل، تو یعنی ایک تو آئیٹا کے لیے آپ نے بڑا کیش ایک جمع کرایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا ریسیویبل ہے۔ اس طرح جو ٹکٹس آپ نے بیچ دیے ہیں اور پیسے وصول ہونے ہیں وہ بھی ریسیویبل ہے، اور ریسیویبل کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں ذکر کی ہے وہی رہے گی۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ روپے کی وہ کانٹریکٹ ہے، اس کو 5 لاکھ روپے اس کمپنی نے ادا کر دیے، 5 لاکھ آپ کو ریسیو کرنے ہیں، یعنی آپ نے کوئی سیکیورٹی گارڈ سروس دینی ہے یا کوئی اور آپ نے اس کی مینٹیننس سروسز دینی ہے، تو آپ نے کچھ پیسہ ایڈوانس رکھ لیا، کچھ آپ کو سروس کی فراہمی پہ ادا کیا جائے گا۔ ہاں، تو جتنے پیسے سروسز کے فراہمی کے بدلے میں وصول ہو جاتے ہیں وہ قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے لینے والے کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، اور جتنے پیسے ابھی وصول نہیں ہوئے وہ ویک فارم آف ریسیویبل ہے۔ تو بھلے سروس پرووائڈ کر دی گئی ہو یا نہیں کی گئی ہو، دونوں صورتوں میں اگر کانٹریکٹ ہو گیا سروس کا اور پیسے آ گئے ہیں تو وہ پیسے قابل زکوٰۃ ہیں، اور جتنے پیسے نہیں آئے ہیں وہ ویک فارم آف ریسیویبل ہے۔ ویک فارم آف ریسیویبل کو ہم 2-3 ایپیسوڈز میں پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس ریسیویبل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور جب مل جاتا ہے تو بھی صرف اسی وقت کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس وقت ملا ہے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ٹریول ایجنٹ ان کے لیے پیسے لیتے ہیں، تو اب اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کرنے والا کیسے زکوٰۃ دے اور وہ ٹریول ایجنٹ جو حج کا پیسہ جمع کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ حج کرنے والا شخص کیسے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو حج کرنے والا شخص یا تو سرکاری طریقے سے حج پہ جا رہا ہوگا یا پھر پرائیویٹلی جا رہا ہوگا۔ اگر وہ سرکاری جا رہا ہے، سرکاری طور پر اس نے پیسے جمع کرائے ہیں، تو اس کا اگر قرآن دازی میں نام آ گیا زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے مثال کے طور پر اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے 1 رمضان کو، اور اس کا نام رجب وغیرہ میں کسی وقت قرآن دازی میں آ گیا، تو ایسی صورت میں جو اس نے پیسے جمع کرائے ہیں، فرض کریں 4 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں، اس 4 لاکھ روپے میں سے 3,50,000 روپے تو حکومت خرچ کر رہی ہے اس کے اخراجات میں، دوسرے جو اس کے حج کے اخراجات ہیں، اور 50,000 روپے اس کو نقد کی شکل میں حکومت دیتی ہے کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے خرچے کے لیے دیتی ہے۔ تو جتنے پیسے حکومت کی طرف سے نقد کی شکل میں دیے جانے طے ہیں وہ پیسے عازم حج کے لیے ریسیویبل ہے، تو اس پہ زکوٰۃ، اس کے اوپر تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ البتہ جو پیسے بقیہ 3.5 لاکھ ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کی زکوٰۃ کی تاریخ نام آنے سے پہلے قرآن دازی بعد میں آئی اور زکوٰۃ کی تاریخ پہلے آ گئی، تو ایسی صورت میں اس نے جتنے پیسے ادا کیے ہیں ان سب پیسوں پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ ابھی اس کا حج پر جتنے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے حکومت کے لیے اس کی طرف سے قرضہ ہے، حکومت مقروض ہے۔ اسی طرح اگر حج میں نام نہیں آیا کسی وجہ سے قرآن دازی میں، تو بھی پورے اماؤنٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر پرائیویٹلی کوئی شخص جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، تو چونکہ پرائیویٹ ٹریول ایجنٹ تو آپ کو جانے آنے کے لیے الگ سے پیسے نہیں دیتا، وہ سارے پیسے ڈیڈکٹ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ سارے پیسوں کے اوپر
کسی بھی پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیڈکٹ ہو گئے، وہ پرائس کا حصہ بن گئے. سفر یقینی ہے وہاں پہ، سفر یقینی ہے. البتہ اگر کوئی پرائیویٹ ٹریول ایجنٹ ایسا ہو کہ جو آپ کو جانے کے لیے الگ سے انکیش کر رہا ہو کچھ پیسے، تو جتنے اس کے انکیش کرنا طے ہے بس اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ تو تفصیل ہوئی عازم حج جو حاجی ہے اس کے اعتبار سے. جو ٹریول ایجنٹ ہے، ٹریول ایجنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ دوسری طرف تو سرکاری میں تو حکومت ہے. پرائیویٹ ٹریول ایجنٹ کو جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے اگر اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ابھی تو خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے. البتہ اگر وہ پیسے خرچ کر چکا ہے حج کی دوسرے مصارف میں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. یعنی اگر اس نے 10 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے کے آگے کمرے بک کرا لیے ہیں، کمرے بک کرا تو اس کو بھی یہ لوگ انوینٹری کہتے ہیں نا، ہمارے پاس کمروں کی انوینٹری آ گئی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو پھر اس پر ان پیسوں پر زکوٰۃ، حالانکہ وہ انوینٹری اپنے عرف میں کہتے ہیں اس کو. جی ہاں، لیکن وہ شرعی اعتبار سے انوینٹری نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اس نے یوٹیلیٹی ایکوائر کی ہے، اور شرعی اعتبار سے انوینٹری چیز ہوتی ہے، ٹینجیبل چیز جس کو خریدا گیا ہو. انٹینجیبل بھی انوینٹری بن جاتی ہے اگر وہ حکومتی قوانین کے اعتبار سے رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے ٹینجیبل کے حکم میں آ جائے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک سروس سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتی ہیں، ان کے بارے میں زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں، اور زکوٰۃ کیسے ان کمپنیز کے مالکان یا اس کمپنیز کے اونرز کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو ضرور اپنے کمنٹس یا فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.